وجہ سے نہیں کر رہا ایاز خان کا اور مزمل کا اور خالد سعید کا، بیکاز انہی کی تعریفیں تو میں سننے آتا ہوں، اور میرا تو گلہ یہ رہتا ہے کہ آپ مجھے بلاتے نہیں ہیں. آپ مجھے بلائیں، تصویریں میری لگائیں تو اچھا رہے گا. لیکن میں آپ کو دو باتیں شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے ذکر کر ہی دیا ہے کہ میں یہاں کیوں آتا ہوں. میں یہاں پہ آتا ہوں بیکاز جمشید صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. میں نے بڑی دفعہ آنکھیں ملانے کی ڈاکٹر مبشر سے کوشش کی، وہ تیسری چوتھی لائن میں بیٹھے، انہوں نے آنکھیں نہیں ملائیں. ان سے ملنے کے لیے آتا ہوں. یہ سب میرے استاد ہیں. ڈاکٹر کھوکھر جو ہیں، اس زمانے میں ابھی ریمنگٹن بن رہی تھی جب ہم کالج میں تھے، اور یہ پڑھاتے بھی تھے اور ساتھ میں بڑی ایک مایہ ناز انڈسٹری لگا رہے تھے، اسپیشلائز کر رہے تھے آپتھمالوجی میں اس وقت. آئی تھنک اب تو مجھے معلوم نہیں ہے، بہت دن ہو گئے، کوئی تعلق رہا نہیں اتنا گہرا فارمیسی سے. تو ان سب سے ملنے کے لیے آتا ہوں، ملاقات ہو جاتی ہے اور بہت سی یادیں بھی آتی ہیں. ڈاکٹر نعیم مظفر ہمارے استاد تھے، ڈین بھی تھے، ان کی بہت یاد آتی ہے. ڈاکٹر شیخ افضل صاحب، ان کی بہت یاد آتی ہے. ڈاکٹر حیدر علی ہمیں آرگینک کیمسٹری پڑھاتے تھے، ان کی یاد آتی ہے. ڈاکٹر بشیر، حفیظ خان، غضنفر چودھری، سعید اصغر. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. لیکن ان سب کی بہت یاد آتی ہے. تو میں آتا ہوں جب یہاں پہ تو بس مجھے خوشی ہوتی ہے، ایک طرح سے ایک روحانی تعلق ہے، اور یہاں پر آنے سے وہ تعلق بھی چلتا رہتا ہے. بہت سے میرے دوست ہیں، میرے سینئر ہیں. خالد سعید صاحب مجھ سے کچھ سال سینئر تھے، ایاز خان صاحب سینئر تھے، اور ابھی یہاں پر تو موجود نہیں، اور سنا کسی کو بھی نہیں ملتے وہ. لیکن آدھی سے زیادہ فارمیسی ہمارے زمان میں پاس ہوئی خواجہ حسنین حیدر کے نوٹس پڑھ پڑھ کے. اور ان کے نوٹس ہم پڑھتے پڑھتے تو تھے نہیں کوئی، تو ان کے سال کے آخر میں نوٹس لے لیتے تھے جس میں انڈین فلموں کے گانے لکھے ہوتے تھے سائٹ پہ حاشیے میں. تو وہ جو لوگ رٹا مارتے تھے وہ گانے بھی یاد کر لیا کرتے تھے. اور کچھ لوگ تو وہ ہماری وہ فارمیسی کا وہ جو کوریڈور ہے وہ کیا بنا ہوا ہے، وہ ڈرائیو وے جو ہے، وہاں پہ میں نے ان میں سے کچھ کو وہ گانے کچھ کو سناتے ہوئے بھی سنا. مجھے انہوں نے منع کیا وہ ذکر نہیں کرنے. لیکن ان کی بھی بہت یاد آتی ہے. میرے مہر اشفاق صاحب ہمارے اس وقت لیڈر تھے، وہ بھی ہمارے سینئر ہیں، وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. شہزاد، جسے محبت سے ہم سارے شہزاد حسین لالو کہتے تھے، جس کی میں نے بڑی نقل بھی ماری، وہ بھی آج تو یہاں موجود نہیں ہے. مزمل موجود ہے. نوازش میں دیکھ رہا تھا، شاید ڈاکٹر نوازش ہوں، یہاں پہ نظر نہیں آئے. عامر سعید کو گئے ہوئے عرصہ ہو گیا. ویری فائن مین. دیز آر مائی کلوزسٹ فرینڈس. عارف بیگ, he did his PhD and now he is working for one of the Fortune 100 companies, and he's heading a platform, a research platform for them in Cleveland. These are fantastic people جنہوں نے بہت عزت اور بہت نام کمایا. تو میں تو ان سب کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہوں. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ مجھے کیوں بلاتے ہیں، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں کیا کون سی صدی بھی مختلف تھی. میں یہاں کالج میں پڑھتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور وہ کیا بھلا سا وہ شعر ہے ساحر کا جو آج مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے، بالخصوص یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں فارماسسٹ بیٹھے ہیں، ان سب کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ نغمہ نشاط روح کا گایا ہے بارہا، گیتوں میں آنسوؤں کو چھپایا ہے بارہا. معصومیوں کے جرم میں، یہ آپ کی نظر ہے، معصومیوں کے جرم میں معصومیوں کے جرم میں بدنام بھی ہوئے، تیرے طفیل مورد الزام بھی ہوئے، لیکن ہم اس زمین پر ایک بار ہی سہی، دنیا ہمارے نام سے بیزار ہی سہی. یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہم اس
زمین پر ایک بار ہی سہی، دنیا ہمارے نام سے بیزار ہی سہی، لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں، گر یہاں نہیں تو یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، میں 1982 میں نے فارمیسی اسکول جوائن کیا تھا۔ اب اس بات کو 42 ایئرز ہو گئے، 42 سال ہو گئے۔ ان کوریڈورز میں اتنی گرد اڑائی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پڑھایا تو زبردستی جو پروفیسروں نے پڑھا دیا، مگر خاک بڑی چھانی وہاں پہ۔ اور 42 سال اس بات کو گزر گئے، اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نے فارمیسی ختم کر لی، اصل میں تو ہر ایک کی طرح یا زیادہ تر آپ کے جو ہمارے ہاں دوست بیٹھے ہیں، جب گھر والوں نے پری میڈیسن میں ڈالا تو کہا کہ بھائی ڈاکٹر بننا ورنہ موت۔ اور مجھے تو شاید چوتھی جماعت سے میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ بس ڈاکٹر ہی بننا اور کچھ نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ جن کے آوارہ ٹائپ دوست ہوں وہ کہاں ڈاکٹر واکٹر بنتے ہیں، 2 4 5 نمبر کم آئے تو فارمیسی اسکول میں پہنچ گئے۔ تو جب میں فارمیسی اسکول میں پہنچا تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے والد نے کہا ایک دن، ابھی میں داخل نہیں ہوا تھا، تو وہ کچھ ناراض تھے مجھ سے کیونکہ نمبر تو بہت زیادہ لیے نہیں تھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار اچھا تم ایسے کرو، فارمیسی کر لو، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی ڈاکٹروں کے ساتھ، فارماسسٹ کے ساتھ پالا پڑے گا، ہسپتالوں سے یہ پرچون ورچون کے کوئی کام نہیں کرنے پڑیں گے، جب کر لو گے تو ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لیں گے، فیکٹری لگا کے پھر تم جانو تمہارا کام جانے، جہاں تک مرضی پہنچ سکو گے پہنچ جاؤ گے۔ تو میں 3 4 سال 5 سال تو گھومتا رہا ان تمام دوستوں کے ساتھ۔ اس کے جب فارغ ہوا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، کہ استاد سناؤ اب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے تو کچھ سیکھا ویکھا نہیں تھا، تو میں نے وہی سنا دیا انہیں۔ میں نے کہا کہ جی بس وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ، فارماسسٹ کے ساتھ، نرسز کے ساتھ، ہاسپٹلز، یہ وہی جو انہوں نے 5 سال پہلے بات کی تھی وہی میں نے ان سے کر دی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کریں گے؟ تو ان کے ایک دوست کی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی، انہوں نے کہا اچھا بیٹا ایسے کرو، تم کچھ دن بعد وہاں چلے جاؤ، فلاں انکل سے مل لینا، اور 6 8 مہینے سال ان کے ساتھ کام کرو اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دینا۔ تو پھر وہ جانے لگے، ویسے تو انہوں نے بہت سی مجھے باتیں کہیں جو میرے دل پہ نقش ہیں، تو وہ گھوم کے مجھے کہنے لگے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک یوتھ کانفرنس پہ بھی یہ بات کی تھی۔ ان نے مجھ سے کہا کہ once you join the rat race, even if you win, you're still a rat. And I was shaken. Once you join the rat race, even if you win, you're still a rat. اور میں کو 2 4 5 دن بالکل پریشانی کے عالم میں گھومتا رہا، اور پھر میں ان کے پاس واپس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گا، I don't want to do this۔ تو انہوں نے کہا کیوں بھائی استاد، پرسوں تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا نہیں اب۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میں نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اور پھر میں فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیے آج 42 سال ہو گئے مجھے خاک چھانتے اور یہ فگر آؤٹ کرنے میں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اور اس کی راستے میں جتنی چیزیں آئیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی تھی، فارمیسی میں میری پی ایچ ڈی صرف ہیلتھ کیئر میں نہیں، فارمیسی ایڈمنسٹریشن اور پالیسی میں تھی، تو چاہے وہ پی ایچ ڈی تھی یا ہیلتھ اکنامکس اور میڈیکل ڈیسیجن سائنسز کی پوسٹ ڈاک تھی، اس کے زمانے میں پھر جو کالج یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، یا جو بھی راستے میں آیا، کنسلٹنگ آئی، یا پھر اب یہ پالیٹکس آ گئی۔ سو فرام فارمیسی ٹو ایکیڈیمیا، فرام ایکیڈیمیا ٹو اسٹریٹجی کنسلٹنگ، لائف سائنسز کنسلٹنگ، فرام لائف سائنسز کنسلٹنگ ٹو پبلک سیکٹر ریفارم، فرام پبلک سیکٹر ریفارم ٹوڈے in active politics. I'm still seeking, and I still believe I at least have one more life left in me. And I say this to the younger people, that you have a life ahead of you.
And what that life is going to be is your aspiration and your dream. And even if you don't know, because I did not, and sometimes I feel I still do not, even if you do not, have faith, keep going. Have faith, keep going. Listen to your heart. It would get you there. I promise you that. So don't stop and never look back. So یہ بڑا پیغام تھا جو میں یہاں پر چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دوں. اگلی سلائڈ پہ آ جائیے گا. ابھی تو کام شروع ہی نہیں ہوا تھا تو میں نے بس کھو گیا دوستوں کو دیکھ کے ہمیشہ کی طرح. یہ میرے پاس ہے جی. دیکھیے آج جو کچھ میں 1982 میں نے فارمیسی اسکول جوائن کیا. یہ 2024 ہے. اینڈ وین آئی واز سٹنگ, وہ ہماری جو ڈرائیو وے تھی وہاں پہ جب ہم شام کو, یا وہ چین لگی ہوتی تھی اس کے اوپر بیٹھے, وہ فارمیسی اور انگریزی لٹریچر کے درمیان کی چین پہ ہمیں پروفیسرز بہت منع کرتے تھے کہ پہلے وہاں بیٹھو نہیں, اگر بیٹھو تو آنکھیں اس طرف رکھو. لیکن I had no idea where my life would lead me. I did not know what the future is going to look like. 1982 کو گزرے, ابھی میں بیٹھا کیلکولیٹ کر رہا تھا, 42 years. It was a different century. It was the 20th century when I joined the pharmacy school. آپ میں سے آج جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں یا ابھی ہوئے ہیں, یہ 2060 میں ریٹائر ہوں گے. اور ہو سکتا ہے اگر عمریں بڑھ گئیں, اور ہو سکتا ہے اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھ گئی تو آپ میں سے کوئی لوگ 265-70 میں ریٹائر ہوں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2030 کیسا دکھے گا. تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ 2060 کیسا ہوگا؟ اس 2060 میں فارمیسی کا پروفیشن, ہیلتھ کیئر کیسی ہوگی؟ اس ہیلتھ کیئر کے اندر فارمیسی کا رول کیا ہوگا؟ فارماسیوٹیکل کیئر کیا ہوگی؟ اور جو فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی اس کی ڈائیورسٹی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ کسی کو نہیں پتا. اس وجہ سے جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں یو نیڈ ٹو ہیو دا ہارٹ ٹو امیجن, اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو دا فیتھ ٹو فالو. ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارے ہاں وہ ایک پروگرام اسٹار ٹریک چلا کرتا تھا, اور یہ میں اسٹار ٹریک, پہلا اسٹار ٹریک تو بڑی دیر تک چلتا رہا, میں پہلے اسٹار ٹریک کی بات کر رہا ہوں. اس میں عجیب و غریب چیزیں تھیں, اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر, اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیزیں تھیں. اور ہمیں تو انگریزی بھی تھوڑی آتی تھی, مگر ہم سارے بھائی بھاگ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے تھے وہ دیکھنے کے لیے اسپاک اور کیپٹن کرک, اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے ہائیبرڈ کوئی ولکنز, اور مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں کون سی اسپیشیز وہ دکھاتے تھے. مگر آپ ذرا امیجنیئرنگ کی طاقت دیکھیے کہ ابھی پروگرام چل رہا تھا تو 1970s میں اس کے اندر وہ ہوتا تھا بٹن دباؤ تو پینے کی چیز یا کافی جو ہے وہ آ جاتی تھی, اور وہ ہالو ڈیک سے اٹھا کے لے جاتے تھے. دیٹ گیو وے ٹو مائکرو ویو. 1970 میں مائکرو ویو آ گیا اس پروگرام کے بعد. ابھی وہ پروگرام چل ہی رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ان کے پاس وہ ٹرانسپونڈرز یا پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا, وہ ایسے کر کے بیلٹ میں سے نکالتے تھے فون اور ایک میسج کرتے تھے شپ کو. تو 1980 کے اندر ابھی پروگرام کی سیریز چل رہی تھی تو پہلی جنریشن سیل فونز کی آ گئی, اور اس میں وہ کہتے تھے اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر. آج اگر آپ چاہیں تو وہ ورجن والے جو ہیں وہ $1 ملین میں شاید آپ کو اسپیس ٹریول کے لیے لے جاتے ہیں. اور وہ ہالو ڈیک جس کو تمام لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ سامنے اسکرین پہ آ گیا,
پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں، میری عمر کے تو لوگ بھی اب بڑے تھوڑے رہ گئے جنہیں یہ یاد ہوگا، لیکن ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا. کمپیوٹرز تو بھی تھے نہیں. میں نے تو پہلا کمپیوٹر، پہلی زندگی میں پہلا ریئل کمپیوٹر امریکہ میں جا کے دیکھا. ایک دن انہوں نے مجھے اس کے سامنے میں گیا تو یہ 1987 کی بات ہے، 88 کی بات ہے، گریجویٹ ہونے کے بعد گیا تو سامنے کمپیوٹر رکھ دیا. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ چلانا کیسے ہے. سو ابھی کمپیوٹرز بھی بن رہے تھے، ایجاد ہو رہے تھے. تو آج وہ ہالو ڈیک، وہ یعنی میجک لینڈ جس میں کسی اور جزیرے میں، کسی اور ملک میں، کسی اور نسل کی کوئی ہائیبرڈ ایگزسٹنس لائف وہ آپ کی اسکرین پہ آ جاتی تھی، آج وہ اپنے ہاتھ میں آپ فون کی شکل میں کیری کرتے ہیں. سو مچ فار دا میجک، بٹ سو مچ فار دا پاور آف امیجنیشن، اینڈ سو مچ فار دا فیتھ ٹو پرسو دیٹ امیجنیشن. تو یہ تمام چیزیں میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو تب لاگو تھا پچھلی صدی میں، ہماری صدی میں، وہ آج بھی لاگو ہے آپ کی صدی میں. کیونکہ یہ صدی تو آپ لوگوں کی، ہم تو ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ امیجنیشن اور فیتھ ان کے مرکب کے ساتھ چلیں گے تو یو وڈ بیکم انڈیفیٹیبل. اور یہ تمام باتیں جو آپ آج کر رہے ہیں، میرے ایک پروفیسر تھے ڈان رکر. تو جب میں نے پی ایچ ڈی اپنی شروع کی تو سب سے پہلے جو میں نے ان سے بات سیکھی وہ یہ تھی کہ اف یو آسک اے رانگ کوشچن odds are very high that you're going to get a wrong answer. سو آج کی تمام گفتگو سننے کے بعد میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ڈونٹ آسک دا رانگ کوشچن، بیکاز اف یو آسک دا رانگ کوشچن، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دی odds are very high that you're going to get a wrong answer. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا میجک تھا اب وہ میجک بدل چکا ہے، مگر میجک اب بھی ہے. یہ جن چیزوں کی آج آپ باتیں کر رہی ہیں ان کو تو گزرے ہوئے بھی ایک صدی گزر چکی ہے. ہماری کاؤنسل ہوگی، ہمارا یہ ہوگا، ایک کیئر ہوگی، دوائیاں کیسی ہوں گی، یہ بات تو ختم ہوئے ہوئے بھی اب 20 سال 15 سال ہو چکے. اب تو دنیا کے بالکل نئے فرنٹیئرز کھل چکے ہیں. اور اگر آپ نے اس امیجنیئرنگ سے کام لینا ہے، وہ میجک جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں وہ ہالو ڈیک اور کہاں یہ آپ کا سیل فون. میرے بچے جو ہیں، ہمارے زمانے میں تو کلنکی کالے رنگ کے ٹی آئی پی والے ٹیلی فون ہوتے تھے. پہلے آپ گھماتے تھے پھر وہ زز کر کے نیچے آتا تھا. تو اب میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ سیل فون نہیں ہوتے تھے تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ از دس پاسبل؟ How can there be a world without cell phones? اس کمرے میں لوگ بے شمار بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں سیل فون آیا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو وہ پلیٹ فارم، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ سیل فون دیکھا تو میں پہلوں یہ سوچتا رہا کہ بغیر تار کے آواز کیسے جاتی ہے، اس کے ساتھ تو تار ہی نہیں ہے، تو پھر آواز کیسے جاتی ہے. اب وہی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے، بے شمار ٹیکنالوجیز ہیں، میں نے انہیں کلب کرنے کی کوشش کی ہے. مگر آنے والا مستقبل آپ کا، دنیا کا جو ڈیفائننگ فیچرز ہیں ان میں کئی پلیٹ فارمز اور کئی سائنسز ہیں. اس میں بایو ٹیکنالوجی ہے، اس میں نینو ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوگنیٹو ٹیکنالوجیز ہیں جو اب انفارمیشن کے ساتھ مدغم ہو کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن رہی ہیں. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایک یوبیکوٹس کلاؤڈ ہے انفارمیشن اور کنیکٹیوٹی کا، انٹرنیٹ آف تھنگز جو ہے وہ کک ان کر رہا ہے. ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے کنیکٹڈ ہوگی، ہر شخص سے کنیکٹڈ ہوگا. مشین اور مین کا انٹرفیس ایک عجیب سا ہو جائے گا. تو یہ تمام پلیٹ فارمز آپ کے سامنے ہیں، ان کے ذریعے منیچرائزیشن ہو رہی ہے. میں نے 1990s میں کچھ دن کے لیے میں نے جب
ایکڈیمیا چھوڑا تو میں نے آئی ورک فار اے کمپنی کالڈ اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ SRI، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھی، اور میں ان کی لائف سائنسز کی اسٹریٹجی کنسلٹنگ میں تھا. تو اس کو جب میں نے چھوڑا تو ایک کمپنی نے مجھے دعوت دی ان کو جوائن کرنے کی، ایلائی للی اینڈ کمپنی نے، انڈین ایپلس میں یہ کمپنی ہوتی تھی. تو جس پلیٹ فارم پہ وہ چاہتے تھے میں کام کروں اس کا نام تھا فریلٹی. یہ 1990s کی بات بتا رہا ہوں. اور اس پلیٹ فارم کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ تھا ایجنگ کو ڈیفیٹ کرنا. They called it frailty, I think, if I am right. I hope I am recalling it right. مگر 1990 میں لوگ ایجنگ کو ڈیزیز کے طور پہ دیکھ رہے تھے. آج جب میں جاتا ہوں مختلف کانفرنسز میں تو لوگ ڈیتھ کو ڈیزیز کی طرح دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. آپ جب سائنٹیفک پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچرز کے پاس جاتے ہیں، تو لیب ریٹس جو ہیں وہ اس وقت اپنی زندگی سے 3-4 گنا زیادہ زندہ رہ رہے ہیں لمبا، اور جو ٹیپ ورمز ہیں وہ 7 گنا لمبا رہ رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جس طرح سے دنیا میں ڈیفیوژن آف ٹیکنالوجی اور جس ریٹ پہ ٹیکنالوجی ڈیفیوز کر رہی ہے، میں نے آپ کو کئی ایگزامپلز دی ہیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹیلی فون کیسے ہوگا. تو آپ کے گمان میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ آنے والے وقت میں کیا ممکن ہے کہ لوگ 3-3, 400 سال رہیں؟ اگر لیب ریٹ 4 گنا رہ رہا ہے، ٹیپ ورم 7 گنا رہ رہا ہے، تو کتنا وقت لگے گا ایجنگ کو، فریلٹی کو ڈیل کرتے ہوئے؟ اور یہ جو کوگنیٹو ٹیکنالوجی ہے، یہ AI، میں آپ کو پچھلے سال کی بات بتاتا ہوں. میں ایک کانفرنس میں تھا تو نیویڈیا اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ان کے CEOs تھے وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو پروگرام ہے، جو لینگویج ہے، وہ لینگویج ہیومن لاجک کو ممک نہیں کرتی. ہمارے پاس وہ سٹرکچر ہی موجود نہیں ہے کہ ہیومن لاجک کو ہم ریپلیکیٹ کر سکیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. یہ پچھلے 2 ہفتے میں مجھے پتا چلا کہ وہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا. آپ ذرا ریٹ آف چینج دیکھیں کہ جو تبدیلی 20 سال 25 سال میں آیا کرتی تھی، وہ تبدیلی اب 6-6, 8-8 مہینے، 10-10 مہینے، 18-18 مہینے میں آ رہی ہے. تو جب یہ تمام ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جب آپ یہاں بیٹھ کے اپنے گھر کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فون کے ذریعے، جب کیلیفورنیا میں آپ ایک ورچوئل والیٹ ہے آپ کا، آپ کوئی دوائی اٹھاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جاتا ہے، اگر آپ کو نہیں پسند آتی OTC ہے، واپس رکھتے ہیں تو کریڈٹ ہو جاتا ہے. نہ اس دکان میں کوئی بندہ ہے، نہ کوئی سیلز پرسن ہے، نہ کوئی کاؤنٹر ہے. یعنی کیسے پتا چلا اس شیلف کو کہ آپ ہیں کون؟ شیلف کو کیسے پتا چلا آپ کون ہیں؟ آپ نے جب دوا اٹھائی تو کیسے پتا چلا شیلف کو کہ آپ یہ دوا خریدنے لگے ہیں؟ اور آپ کا جو ورچوئل اکاؤنٹ تھا اس میں سے پیسے کیسے نکل گئے؟ اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی اور آپ نے واپس رکھی تو اسی وقت ریئل ٹائم میں کریڈٹ کیسے ہو؟ یہ تو ہو رہا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی بات نہیں جو ہوگی. یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں. مگر جب آپ ان کو آنے والے مستقبل کی آنکھ سے دیکھیں تو جس ہیلتھ کیئر سسٹم کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہم، یہ بات تو آج کہیں بھی نہیں آئی کہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے فارماسسٹ کے مستقبل میں، مستقبل کی فارماسیوٹیکل کیئر میں، مستقبل کے ہیلتھ کیئر میں وہ کیا ہیلتھ کیئر ہوگا، اس ہیلتھ کیئر میں کیا فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی، اس فارماسیوٹیکل کیئر میں کیا فارمیسی کا رول ہوگا، فارماسسٹ کا رول ہوگا، اور آپ اس میں کیا کر رہے ہوں گے. اصل گفتگو تو آپ کو ان محفلوں میں یہ کرنی چاہیے. تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں لانا چاہ رہا تھا. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ ٹاپ کی جو 3-4 چیزیں ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اب ہو رہی ہیں ود اس اور وداؤٹ اس. کرسپر جو ہے یا جین ایڈیٹنگ جو ہے وہ تو ہو رہی ہے، اور سنتھیٹک جو آپ کی بایولوجی ہے، یہ
یہ سنتھیٹک بایولوجی تو کک ان کر رہی ہے بہت جلد. جب آپ کے سیلز کو پروگرام کر دیا جائے گا ٹو سیکریٹ انسولین، ٹیکنگ دی ایزیسٹ ایگزامپل، تو پھر اس وقت آپ کا رول کیا ہوگا؟ جب سنتھیٹک بایولوجی کک ان کرے گی، جب سیلز کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، جب جینز کو ایڈٹ کیا جائے گا، تو یہ سوچئے کہ اس ہیلتھ کیئر میں جو ہونا شروع ہو گیا ہے، اس ہیلتھ کیئر میں ہمارے فارماسسٹ کا رول کیا ہوگا؟ اب آج اگر آپ چاہیں تو اتنی مینیپولیشن تو اب ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسل میں بچوں کی آنکھوں کا رنگ وغیرہ وغیرہ آپ جین ایڈیٹنگ کے ذریعے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ نے سائنٹیفک فلموں میں دیکھے ہوئیں گے روبوٹس. لیکن بھائی اگر یہ جین ایڈیٹنگ چلتی رہی، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ چلتی رہے، یہ کرسپر اگر ڈیولپ ہوتا رہا اور ایکسپونینشلی بڑھتا رہا، تو مشین اور انسان میں آپ تفریق کیسے کریں گے؟ جب آدھا انسان انجینئرڈ ہوگا، اگر ہوگا، تو اس وقت کے ہیلتھ کیئر میں پھر آپ کا رول کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں تو شاید نہیں سوچنے کی سہولت بھی نہیں اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے، مگر آپ کو تو ہے. آپ کی زندگی میں تو یہ سب کچھ ہو جانے والا ہے. یہ جو نینو ٹیکنالوجی کے اندر نینو باٹس کے ذریعے اب وہ ٹارگیٹڈ سیلز کو جا کے تباہ کریں گے کینسر پیشنٹس کے، وہ جو نینو باٹس ڈالنے کی وہ سوچ رہے ہیں جو جا کے سیل کے لیول کے اوپر ٹارگٹ کیا کریں گے رادر دین وہ کیمو تھراپی جو آپ کے باقی بھی بایولوجی کو برباد کر دیتی ہے. جب یہ نینو باٹس چلیں گے نینو ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو تب کیا ہوگا؟ اور یہ جو آپ کے ری جنریشن ہو رہی ہے، یہ جو اسکیفولڈنگ بنا رہے ہیں بایولوجی کی بایولوجیکل لیبس کے اندر، نینو بایولوجی ہو رہی ہے، نینو سیلز کے ذریعے اسکیفولڈنگ بنائی جا رہی ہے جس میں ٹیشو ری جنریٹ کرے گا، جس میں اسکن ری جنریٹ کر رہی ہے، کرے گی نہیں، کر رہی ہے. تو جب یہ ری جنریشن شروع ہو جائے گی اس نینو اسکیفولڈنگ مولیکولر اسکیفولڈنگز کے ساتھ، اور آپ ٹیشو کو ری جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس وقت آپ کا رول کیا ہوگا اس ہیلتھ کیئر سسٹم میں؟ تو اسی طرح یہ تمام جو ابھی ٹوکیو میں ایک ہوئی یہ اسپیشل نیڈس پیپل جو ہیں یا اسپیشلی ایبلڈ لوگ جو ہیں، ان کی اولمپکس، اسپیشل اولمپکس ہوتی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے ایکسو اسکیلیٹن پروستھیٹکس پہنے ہوئے تھے. کوئی تار نہیں نکل رہا تھا، کوئی باہر سے ان کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، وہ سوچتے تھے اور ان کا ایکسو اسکیلیٹن جو ہے وہ ان کی سوچ کے مطابق ان کو موو کرتا تھا اور وہ فٹ بال کھیل رہے تھے. جب یہ بات ڈیولپ ہو جائے گی، یہ تو میں آپ کو 5 سال 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور آپ کے پروستھیٹکس یہ مشین مائنڈ کا ایک نیا انٹرفیس ڈیولپ ہو جائے گا جو صرف ایک سیل ہوگا. جب یہ مشین مائنڈ کا انٹرفیس ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کی زندگی کیا ہوگی؟ تو یہ ہیں وہ تمام چیزیں جو میں آج آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ہے ہیلتھ کیئر کا مستقبل. یہاں ہم جا رہے ہیں. دس از ویئر وی آر ہیڈنگ. تو آپ تو دوائیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ہوں گی کہاں؟ جب کیور جو ہے جینیٹک لیول کے اوپر مینیپولیشنز جو ہیں، جب وہ آپ ٹریٹمنٹ کے بجائے کیور کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، جب آپ ڈیزائن کے ذریعے پریونشن کی طرف چلے جائیں گے، جینیٹک اور بایولوجیکل ڈیزائنز کے ذریعے پریونشن کی طرف چلے جائیں گے، جب آپ کی پیدائش یا اس سے پہلے بھی یہ پتا ہوگا کہ آپ کس چیز کے لیے پری ڈسپوزڈ ہیں، اور جین سلائسنگ یا جین ایڈیٹنگ کے ذریعے اس کو کریکٹ کیا جا سکے گا، اس وقت کا ہیلتھ کیئر کیا ہوگا؟ اس ہیلتھ کیئر کے اندر فارماسیوٹیکل کیئر کیا ہوگی؟ اس فارماسیوٹیکل کیئر میں فارمیسی کا رول کیا ہوگا؟ اور اس فارمیسی کے رول میں آپ کا رول کیا ہوگا؟ ابھی
میجک لگتا تھا چند سال پہلے تک. اب آپ کے پاس ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں, ایپل کی مشین ہے, وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کیا چل رہا ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ رات کو سوئے تھے تو ڈیپ آپ کی سلیپ کتنی تھی, اور خواب آپ نے کتنے دیکھے, کتنی دفعہ آپ نے کتنی دیر کے لیے خراٹے لیے, آپ کا بلڈ پریشر کیا تھا, آپ کی بلڈ شوگر لیول کیا چل رہی, سارا کچھ تو آپ کو بتا رہا ہے فون. تو جب یہ سارا کچھ آپ کو آج فون بتا رہا ہے, تو جب یہ یوبیکوٹس ہیلتھ کیئر انفارمیٹکس کا ایک جال بچ جائے گا, تو آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ کیا کریں گے؟ جب کیمیکل مجھے یاد ہے, انہوں نے مجھے 10-12 سال پہلے بتایا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیمیکلز تو ختم ہو چکے ہیں, اٹس آل بایولوجکس ناؤ. تو ہمارے ہاں تو ساری گفتگو جو ہے وہ کیمسٹری کی ہو رہی ہے اور کیمیکلز کی ہو رہی ہے, اسمال مالیکیولز کی ہو رہی. دنیا تو 2000 کی دہائی میں چلی گئی تھی بایولوجکس کی طرف, لیکن اب تو بایولوجکس ایک طرف رہ جائیں گے. یہ تو آگے اس کے تو یہ ہو رہا ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے. تو میں آج آپ کی ایسوسی ایشن کو بھی, آپ کے اساتذہ کرام کو بھی اور آپ کو بھی دعوت یہ دوں گا کہ اس نظر سے سوچیں, اس نظر سے سوچیں کہ کیا وہ بایولوجی آپ پڑھا رہے ہیں جو بایو ٹیکنالوجی میں جس کی ضرورت ہے, کیا آپ وہ فزکس پڑھا رہے ہیں جس کی نینو ٹیکنالوجی میں ضرورت ہے, کیا وہ آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں جس کی ضرورت ان کمپیوٹیشنز میں ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر سائنس میں جاتی ہیں, کیا آپ کا کریکولم ان تمام چیزوں کو اکٹھا جوڑ رہا ہے ایٹ دا کراس سیکشن آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز, جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے آنے والے وقت میں ایک رول پلے کرنا ہے؟ میرے پاس بہت سے جواب تو نہیں ہیں, اور میں یہ ایسا بھی نہیں کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ میں نے نوٹ نہیں کی. آپ کا جو بل ہے وہ سینٹ سے پاس ہو چکا ہے, فارمیسی ایکٹ, اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو. آپ کی جو ٹاسک فورس ہے, میں پرائم منسٹر صاحب سے ضرور درخواست کروں گا کہ اس ٹاسک فورس میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کا جو گلہ ہے کہ شاید فارماسسٹ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, تو آپ کی ریپرزنٹیشن کے لیے بھی میں ضرور لابی کروں گا. لیکن بھائی آپ آئیں گے تو کروں گا, میرے پاس تو آج تک کوئی نہیں آیا. میں نے 10 سال پہلے, 7 سال پہلے, 5 سال پہلے یہاں پہ تقریر کی, تب بھی یہ کہا تھا کہ آپ آئیں تو میں آپ کے لیے لابی کرتا ہوں. کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. خالد سعید صاحب آتے ہیں, وہ بھی دوست ہیں میرے, آ کے گلا ولا کر کے چلے جاتے ہیں, مگر اس سوسائٹی, ایسوسی ایشن, ایکڈیمیا میں سے, انڈسٹری میں سے, وہ ایک میرا دوست بیٹھا ہے, کہاں گیا وہ؟ اسد صاحب کہاں گئے؟ باہر چلے گئے. وہ آتے ہیں بس کبھی کبھی آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے لابی کرنے, اور ایک دو اور دوست آتے ہیں, وہ بھی انفرادی طور پہ جو مجھے جانتے ہیں وہ آتے ہیں. لیکن آپ کی ایک ایسوسی ایشن ہے, آپ کے ادارے ہیں, میں تو اپنے آپ کو صرف اویلیبل کر سکتا ہوں, لابی تو آپ نے کرنا ہے. تو آپ آئیں نا, دروازے کھٹکھٹائیں, لیکن جب دروازہ کھٹکھٹائیں تو صرف یہ نہ کہیں کہ نوکریاں بڑھا دی جائیں, صرف یہ نہ کہیں, یہ بھی کہیں کہ فارمیسی, یہ جو آپ نے فارمیسی ایکٹ تجویز کیا ہے جو انشاءاللہ اپروو ہو جائے گا, ڈز اٹ اسپیک ٹو آل دا فیکٹس دیٹ آئی پٹ ان فرنٹ آف یو؟ سو واٹ از دس ایکٹ اباؤٹ؟ سو آئی وڈ ارج یو, rethink, and I would tell you, imagine the power of imagination. اس نے وہ کیا, وہ بھلا سا رائٹر تھا, اس نے کہا تھا کہ, نام بھول گیا ہوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ people look at the things the way they are and they ask why. I imagine what is not and I ask myself, why not? So my dear pharmacists, ask yourself, why not? Don't ask what can you do, ask what will it take, because the answers to what you can do are starkly different from the answer to what it would take.
So imagine a future. Imagine your own position, your ideal position in that future. And then ask yourself a simple question. What would it take? Thank you very much for your attention.